مدینے کی ایک چھوٹی سی گلی، ایک چھوٹا سا گھر اور اس میں بسنے والی وہ ہستی جو جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹے جنت میں جواں مردوں کے سردار، جو باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ کریں گے آج تسبیح فاطمہ کا۔ تسبیح فاطمہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر عطا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر کے کاموں کی مشقت، پانی بھرنا، چکی پیسنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے، کمر پر بوجھ، تھک جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر آتے ہیں تو اس طرح فاطمہ کو تھکا ہوا دیکھتے ہیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ فاطمہ آپ اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے ایک خادمہ کے لیے کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے ہیں تو فاطمہ اور علی کو بیٹھا دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں، فاطمہ الزہرا کیوں اتنی تھکی تھکی لگ رہی ہیں آپ؟ فاطمہ الزہرا نے بھی مسکرا کر فرمایا، بابا جان گھر کے کاموں سے میں تھک جاتی ہوں، بچوں کو سنبھالنا، گھر کا کام کاج کرنا، چکی پیسنا، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے ان کاموں کے لیے ایک خادمہ عطا فرما دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو خادمہ سے بھی بہتر ہو؟ فاطمہ الزہرا بھی مسکرائیں، چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور چہرے سے ساری تھکان دور ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح سکھائی، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار ہی سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چہرہ سکون سے بھر جاتا اور وہ مسکراتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ کے بدلے میں اپنی پیاری بیٹی کو دی۔ یاد رکھیے یہ وہ تسبیح ہے جو آج بھی ہر مومن کے دل کو سکون، روح کو روشنی اور ذکر الہی میں قربت عطا کرتی ہے۔ تسبیح فاطمہ خادمہ سے بہتر دنیا اور آخرت کے سکون کا ذریعہ۔ یہ ذکر روحانی سکون، عبادت کی گہرائی اور اللہ کی یاد میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ ذکر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے اور خاص طور پر نماز فجر کے بعد اس کا ورد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا گھریلو کاموں کی مشقت کی شکایت کی اور ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خادمہ کی بجائے یہ تسبیح عنایت کی۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کی تعلیم دیتے ہیں جس طرح نماز سکھاتے ہیں۔ امام محمد باقر نے فرمایا، اللہ کی عبادت میں تسبیح فاطمہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تسبیح فاطمہ کا ورد نیند سے پہلے کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور برے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ذکر انسان کو بنیادی پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ نورانی ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا، دل کا سکون اور عبادت کا ذائقہ ہیں۔ بے شک آپ نے کبھی دیکھا ہوگا
جب بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ اپنی نماز کو پڑھیں اس میں تسبیح فاطمہ کا ذکر لازمی رکھیں، کیونکہ اس کی جو برکات ہیں اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس سے انسان اپنی ہر مراد، ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کو دل لگا کر پڑھنے سے دل میں جو سکون پیدا ہوتا ہے، اس لیے ذکر فاطمہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز میں، ہر وقت جب بھی آپ فارغ ہوں تو ذکر فاطمہ کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔